آپ دیکھ رہے ہیں مسائل کا حل چینل۔ صلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، صدق اللہ العظیم۔ حضرات عزیز وقار، آپ نے 5ویں سپارے کی تلاوت سنی، سورۃ النساء۔ ہمسائے کے حقوق، ہمسایہ 3 قسم کے ہوتے ہیں۔ کتنے ہوتے ہیں؟ 3 قسم کے۔ ایک ہمسایہ ہے آپ کا رشتہ دار بھی ہے، دوسرا ہمسایہ ویسے گھر کے ساتھ رہتا ہے، تیسرا ہمسایہ جو آپ کا دوست ہے، آپ کا ہم سفر ہے، دفتر میں بھی اکٹھے رہتے ہیں، گپ شپ ہوتی ہے، وہ بھی ہمسایہ شمار ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے 3 قسم کے ہوتا ہے، والجار ذی القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب، یہ 3 قسم کے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جو بندہ اللہ پر اور آخرت پر یقین رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ اپنے ہمسائے کو تکلیف نہ دے۔ دوسری روایت آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 مرتبہ فرمایا وہ شخص مومن نہیں ہے، لا یؤمن لا یؤمن لا یؤمن۔ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون ایسا شخص ہے جو مومن نہیں ہے؟ آپ نے 3 مرتبہ کہہ دیا۔ حضور فرماتے ہیں جس سے اس کا ہمسایہ امن میں نہیں ہے وہ مومن نہیں ہے۔ اب ہم دعوے تو بڑے بڑے کرتے ہیں، گھر کے ساتھ گھر ہے، تکلیف دیتے ہیں، اتنی اونچی اونچی آوازیں نکالتے ہیں، لوگوں کو گالیاں دیتے ہیں، اپنے گھر والوں کو دوسروں کیا پورے محلے میں سنائی دیتی ہماری گالیاں۔ ہماری لڑائی جب ہوتی ہے تو پورا محلہ سنتا ہے، ہمارے ریکارڈنگ چلتے ہیں تو پورا محلہ سنتا ہے۔ یہ ہیں ہم مومن، حالانکہ ہمسائے کے حقوق ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس بندے نے اپنے ہمسائے کو تکلیف دی وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ اس قدر ہمسائے کے حقوق۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جو بندہ اللہ پر آخرت پر یقین رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ اپنے ہمسائے کی عزت کیا کرے، تکریم کیا کرے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں سیدنا جبرائیل میرے پاس آئے ہمسائے کے حقوق لے کر، مجھے ڈر ہو گیا اللہ رب العزت کہیں ہمسائے کو ہمارا وراثت کا حقدار نہ بنا دے۔ اتنے ہمسائے کے حقوق اور ہمیں پتہ ہی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا ابو ذر کو کہا ابو ذر سالن کا شوربہ زیادہ بنا لیا کر، خود بھی کھایا کر، ہمسائے کی طرف بھی دے دیا کر۔ اور یہ سب سے بڑی مشکل بات ہے۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، ہم سالن پکاتے ہیں 3-4 دن اپنی ہی فریج میں رکھیں گے، جب خراب ہو جائے گا ہم نے کیا کرنا ہے، اس کو باہر پھینک دینا ہے۔ کسی غریب کو نہیں دینا، کسی غریب کو نہیں دینا۔ ہمسایہ تو ویسے مرحوم ہے ہمارا، ہمسایہ کو تو ہم دیتے ہی نہیں، ہمیں پتہ نہیں ہمسایہ کا نام ہی نہیں آتے۔ گھر کے ساتھ گھر ہیں، بندہ مر گیا ہمیں پتہ نہیں ہے۔ المیہ یہ ہے کہ ہمسایہ کے حقوق تو دور کی بات، ہمیں پتہ نہیں ہے ہمارے ساتھ والا ہمسایہ کیا کرتا ہے، کبھی یہ بھی پتہ کیا وہ روٹی بھی صحیح کھاتا ہے یا نہیں کھاتا، وہ کرتا کیا ہے، مزدوری کیا کرتا ہے، اس کی آمدن کیا ہے۔ ہم تو افطاری کے اندر سارے فروٹ ہمارے سامنے رکھے ہوتے ہیں، ہمیں ہمارے ساتھ والے ہمسایہ کا پتہ نہیں ہے انہوں نے یار آج سحری بھی کی تھی یا افطاری بھی کی تھی یا نہیں کی تھی۔ ہمارے سالن خراب ہو جائیں گے، بدبو آئے گی، باہر پھینک دیں گے، گلی میں پھینک دیں گے، نالی میں پھینک دیں گے، کسی مسلمان کو نہیں دیں گے۔ اس لیے آج ہم کیا ہیں، پریشان ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ ہم نے مسلمان اپنے بھائی کے حق مارے ہوئے ہیں، کبھی باطل طریقے سے اس کا مال کھا رہے ہیں، کبھی ہمیں ہمسائے کے حقوق کے بارے میں علم نہیں۔ اس لیے ہماری سب سے بڑی جو وجہ ہے ہمارے اللہ کی ناراضگی کی وہ یہی ہے کہ ہم نے اس کے مخلوق ہے ہم نے اس پر ظلم کیے ہوئے ہیں۔ حضرات ذی وقار، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہمسایہ اپنے قرب کی وجہ سے جو جائیداد فروخت ہو رہی ہے اس کا زیادہ حقدار ہے، جسے ہماری زبان میں شفع کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ شفع کا زیادہ حقدار کون ہے؟ ہمسایہ ہے۔ اگر وہ نہیں لے سکتا تو آپ دوسرے کو دے سکتے ہیں، اس کی موجودگی میں اگر وہ لے سکتا ہے آپ دوسرے کو نہیں بیچ سکتے، یہ شریعت کہتی ہے۔ آپ کی اپنی مرضی ہے، شریعت کی مخالفت کریں یا شریعت کے اوپر چلیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا، ماں جی عائشہ نے پوچھا اللہ کے نبی میرے 2 پڑوسی ہیں، میں تحفہ کس کو دوں، میں تحفہ کس کو دوں؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو آپ کے سب سے زیادہ قریب ہو، الاقرب فالاقرب، قریب زیادہ حقدار ہے۔ اگر وہ آپ کا ہمسایہ ہے اور رشتہ دار بھی ہے تو ڈبل اجر ہے۔ حضرات ہم اس چیز کو نہیں دیکھتے، اس چیز کو دیکھنا چاہیے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے مسلم عورتوں تم اپنی ہمسائی کو تحفہ دو، اگر وہ تمہیں تحفہ دے یا تم اسے دو تو اس کو حقیر نہ سمجھا کرو، اگرچہ بکری کا
کھوری کیوں نہ ہو، بکری کا کھور ہی تحفے میں مل جائے تو اس کو لے کر رکھ لیا کرو۔ کوئی ہمسایہ اپنے ہمسایہ کو اپنی دیوار میں لکڑی یا شتیر رکھنے سے منع نہ کرے، یہ آقا علیہ السلام کا فرمان ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ شخص مسلمان ہی نہیں ہے، مومن تو دور کی بات ہے، کائنات کے امام فرماتے ہیں وہ مسلمان ہی نہیں ہے جو خود پیٹ بھر کے کھاتا ہے اور اس کا ہمسایہ بھوکا رہتا ہے۔ یار یہ پتہ کیا کریں، یہ ماہ صیام کے دن یہی اس لیے خاص آئے ہیں کہ اپنے ساتھ والے پوچھ لیا کریں، اگر آپ کے پاس 2 روٹیاں ہیں، 2 سالن ہیں تو 1 سالن ہمسائے کو دے دیا کریں، وہ آپ کی خوشی، ان کو اپنی خوشی میں شریک کر لیا کریں۔ مدارس ہیں، یہ طلباء ہیں مدارس کے، ان کو دیا کریں کہ وہ دور دراز سے مسافر ہیں، مسکین ہیں، یتیم ہیں، وہ آس میں بیٹھے ہیں کہ افطاری کا سامان آئے گا، افطاری کے لیے چیز آئے گی، ہم کھائیں گے تو ہمارا روزہ افطار ہوگا۔ جب آپ کی وجہ سے کسی مومن، کسی مسلمان کی، موحد کی افطاری ہو گئی تو وہی ایک افطاری آپ کے لیے نجات کا ذریعہ بن جائے گی۔ حضرات ذی وقار، تیسری چیز آقا علیہ السلام کا یہ فرمان مجھے یاد آ رہا ہے، تو تیمم جو اللہ رب العزت نے مومنوں کے لیے کہا کہ ماء فتیمموا صعیدا طیبا فامسحوا بوجوہکم وایدیکم۔ یہ تیمم کیا ہوتا ہے؟ تیمم آپ کرتے رہتے ہیں، میں تھوڑی سی اس کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے مومنوں کے لیے بہت بڑی آسانی بنا دی ہے۔ اگر تم پانی کو نہ پاؤ، اگر تم بیمار ہو، اگر تم حالت سفر کے اندر ہو، تمہارے پاس پانی موجود نہیں ہے، تم بیمار اس قدر ہو، پانی استعمال کرو گے تکلیف بڑھ جائے گی، تو اس قدر اللہ رب العزت نے تمہارے لیے یہ فرمایا کہ تم پانی کو نہیں پا سکتے، بیماری کی حالت میں تم نے کرنا کیا ہے؟ مٹی لے لینی ہے، مٹی پر ایسے ہاتھ لگانا ہے، یہ دیکھ لیں، ایک ضرب نیچے لگانی ہے، اور پھر جب مٹی ہاتھ میں لگ جائے پھر اس کو آپ پھونک ماریں، مٹی اتر جائے گی۔ سب سے پہلے جو آپ کا بایاں ہاتھ ہے اس کو دائیں ہاتھ کی پشت پر ماریں، پھر دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کی پشت پر ماریں، پھر اس کو آپ چہرے پر ہاتھ پھیریں تو آپ کا مسح ہو گیا۔ آپ اس طریقے کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اگر غسل واجب ہو گیا تو غسل واجب ہو گیا، تب بھی یہی طریقہ ہے۔ اور ایک صحابی نے ایسا مسئلہ بنا تھا ان کے لیے، تو ان کو مشورہ دیا گیا کہ آپ غسل کر لیں، ان پر غسل واجب تھا، اس وجہ سے ان کو مشورہ دیا گیا آپ غسل کر لیں، اس کی وجہ سے ان کی موت ہو گئی۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں میرے صحابہ تم نے یہ کیا کیا؟ میں اپنے ساتھی کو یہ نہیں بتایا کہ تو تیمم کر سکتا ہے؟ تو اگر بندہ غسل جنابت میں ہے اس پر غسل فرض ہے، پانی موجود نہیں ہے، پانی موجود ہے، وہ بیماری کی حالت میں ہے، اسے پتہ ہے پانی استعمال کروں گا طبیعت زیادہ خراب ہو جائے گی، تو اس کو چاہیے کہ وہ تیمم کر لے۔ جو نماز والا ہے تو اس سے وہ پاک ہو جائے گا، نماز پڑھ سکتا ہے۔ اگر بندہ جنبی ہو گیا ہے، سحری سامنے رکھی ہوئی ہے، ٹائم تھوڑا ہے، تو بندہ پہلے کیا کرے؟ پہلے سحری کرے، بعد میں غسل کر لے، تو اس کی سحری بھی ہو جائے گی اور اس کا غسل بھی ہو جائے گا۔ آخری بات، اپنے موضوع کو کمپلیٹ کرتا ہوں آقا علیہ السلام کے فرامین سے، کائنات کے رب کے قرآن سے، وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا۔ جو تمہیں کوئی تحفہ دے، اچھا تحفہ دے، سلام والا تحفہ دے، تمہیں چاہیے کہ تم اس سے بڑھ کر تحفہ دو، اگر ایسا نہیں کر سکتے کم سے کم او ردوہا، جو اس نے السلام علیکم کہا تو تم کم سے کم اس کو جواب میں وعلیکم السلام تو ضرور کہا کرو۔ آقا علیہ السلام سے پوچھا گیا اللہ کے نبی ایو السلام خیر، بہترین سلام کون سا ہے اسلام؟ تو آقا علیہ السلام فرماتے ہیں تطعم الطعام، مسکینوں کو کھانا کھلانا، وتقرئ السلام علی من عرفت ومن لم تعرف، ہر ایک کو سلام کرنا، جن کو تم جانتے ہو تب بھی سلام کیا کرو، جن کو نہیں جانتے ان کو بھی سلام کیا کرو، یہ سب سے بہترین اسلام ہے۔ آقا علیہ السلام بیٹھے ہیں، ایک شخص آیا، اس نے کہا السلام علیکم، حضور فرماتے ہیں اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھ دی گئیں۔ دوسرا صحابی آیا، اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، حضور فرماتے ہیں اس کے نامہ اعمال میں 20 نیکیاں۔ تیسرا صحابی آیا، اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ
30 نیکیاں لکھ دی گئی۔ حضرات ذی وقار اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جب تم اپنے بھائی سے ملو تو اس کو کیا کہو؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمہارے درمیان کوئی دیوار آ جائے، کوئی درخت آ جائے، پھر ملاقات ہو جائے، پھر کیا کرو؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلام کے آداب میں سے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں چھوٹے بڑوں کو سلام کریں، چھوٹے بڑوں کو، چھوٹے بھائیوں بات توجہ سے سنو، چھوٹے ابو بکر توجہ کر، چھوٹے بڑوں کو سلام کریں، اور جو چلنے والا ہے وہ بیٹھے ہوئے کو سلام کرے، جو تھوڑے ہیں وہ زیادہ کو سلام کریں، اور جو سوار ہے وہ بیٹھے ہوئے کو سلام کرے۔ یہ آداب ہیں سلام کے۔ اگر اس کو مد نظر، ہاں اگر وہ نہیں کرتا تو آپ کر لیں، اگر بڑا نہیں کرتا چھوٹے کو، یا چھوٹا نہیں کرتا بڑے کو، جس کو نیکی چاہیے وہ پہل کر لے۔ پہل کرنے میں کیا ہے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا لوگوں میں سے اللہ کے سب سے زیادہ قریب شخص وہ ہے جو سلام میں پہل کرتا ہے۔ آپ بھی سلام کے اندر پہل کیا کریں۔ اگر کوئی ناراض ہے سلامتی بھیجیں گے، اس کے دل میں مودت پیدا ہوگی، سلامتی بھیجیں گے اس کے دل میں نرمی پیدا ہوگی۔ اگر وہ نہیں بولتا آپ کو اجر ملے گا۔ اگر آپ نے سلام کہہ دیا اس نے جواب نہیں دیا تو آپ کی طرف سے آسمان کے فرشتے جواب دیں گے۔ جب کوئی مجلس میں آئے تو سلام کہے، مجلس سے جانے لگے تو سلام کریں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنی کے اندر قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔